مولا علی شیر خدا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے بھی 3 ہی دن ہوئے تھے، اور 3 دن بعد ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر نبی پاک کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور پھر روضہ رسول کی خاک سر پر ڈالنے لگا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ، اے اللہ عز و جل کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل آپ پر رحمت نازل فرمائے، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ناظرین اس کا پہلے اس آیت کا معنی سن لیجئے گا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ 3 کنڈیشنیں ناظرین اس میں، یہ یاد رکھیے گا، اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ گار ہم ہیں گناہ گار، ٹھیک ہے نا، اور محبوب علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک ان کی شفاعت کر دیں تو پھر اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس اعرابی نے، اس گاؤں سے آنے والے نے نبی پاک کے 3 دن دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر انور پر جا کر یہ عرض کیا اللہ اکبر، پھر کہتا ہے حضور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو گیا ہوں، آپ مجھے رب تعالیٰ سے بخشوائیں۔ قبر اقدس کے اندر سے ندا آئی، مولا علی کہہ رہے ہیں قبر انور سے آواز آتی ہے اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ روضہ رسول ہے، یہ نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اچھا اب علماء نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ اس آیت میں جو یہ حکم ہے یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے، یہ آج بھی روضہ اقدس کے اندر نبی پاک سبحان اللہ اسی طرح جلوہ فرما ہے، اور یہ آج بھی اگر روضہ رسول پہ کوئی بندہ حاضری دے، کنڈیشنز 3 ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگے اور نبی پاک اس کی شفاعت کر دے۔ تو سبحان اللہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ گار نبی پاک کے روضے پر حاضر ہو وہاں جا کر اللہ سے استغفار کرے، اور نبی پاک تو ویسے ہی اپنی قبر انور میں امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ 3 شرطیں پائی جائیں گی، تو وہاں جا کر یہ آیت بھی پڑھنی چاہیے، مستحب یہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ اور خود نبی پاک نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، مدینے جانے کا ایسا شوق بڑھاتی ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، ہائے ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں جس نے میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی۔ وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آقا فرماتے جو ان دونوں حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں مر گیا تو قیامت کے دن امن والی جماعت میں اٹھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے کی حاضری بھی شفاعت دلاتی ہے اور مکہ مدینے کی موت بھی شفاعت دلاتی ہے۔ یہ کیسا شہر ہے جہاں زندہ زندگی میں حاضری دے دیں تو بھی شفاعت ہے، اور اگر وہیں انتقال ہو جائے ایمان کے ساتھ تو سبحان اللہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک، یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہم گناہ گاروں کے گناہ ہی اتنے ہیں تو بس تڑپ بڑھتی رہنی چاہیے اور یہی عرض کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میری شفاعت کا انتظام ہو جائے گا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی، تو یا اللہ مجھے نبی پاک کے روضے کی حاضری عطا فرما۔ اور جب وہاں جائیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حاضری رسول کے بہت سارے انداز میں ایک بڑا پیارا انداز بھی عطا فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں جا کر یہ سوال کی تکرار کرے اور یہ سوچ کر سوال کرے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہاں تو دشمن آتا تھا تو نبی پاک چادر بچھا دیتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں ملی ہیں، یہاں خون کے پیاسوں کو قبائیں ملی ہیں، یہاں سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو بھی معافی ملی ہے۔ تو میں تو امتی ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، محبت کے ساتھ آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں، تو تکرار یہ کرنی ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ تو اللہ کرے یہ منظر اور یہ موقع ہم سب کو بار بار نصیب ہو کہ روضہ رسول پر جائیں، بھکاری بن کر جائیں، شفاعت کی خیرات کی تکرار کریں، تو پھر وہ جگہ ایسی ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار بے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔